بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک طویل، ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا اسلامی واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت خباب بن حارث اور ظلم کی آگ میں صبر کی روشنی ہے۔ ابتدائی حالات: حضرت خباب بن حارث کا تعلق بنی تمیم کے قبیلے سے تھا۔ وہ عرب کے آزاد خاندان سے تھے، مگر بچپن میں گرفتار ہو کر مکہ لائے گئے اور وہاں انمار خزائیہ نامی عورت نے انہیں غلام بنا لیا۔ انمار کا مزاج نہایت ظالم اور سخت تھا۔ وہ اسلام سے پہلے بت پرستی اور غلاموں سے حیوانوں جیسا سلوک کرتی تھی۔ خباب جسمانی طور پر مضبوط مگر دل کے نرم، فطرت کے صالح اور سچائی کے عاشق تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو خباب ان ابتدائی چند خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی سب سے پہلے اتری۔ ان کے اسلام لانے سے مکہ کے مشرکین، خصوصاً ان کی مالکہ، سخت برفتہ ہو گئیں۔ ایمان کے بدلے کا انعام: جب قریش کو پتہ چلا کہ خباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے ہیں تو انہوں نے کہا، تم غلام ہو، تمہیں اسلام قبول کرنے کا کوئی حق نہیں۔ خباب نے نہایت سکون سے کہا، میرے دل میں جو روشنی آ چکی ہے وہ اب بجھ نہیں سکتی۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ان پر ظلم کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو تاریخی انسانیت میں کم ہی دیکھا گیا۔ انمار نے ان کے جسم پر دہکتے انگارے رکھ دیے اور اتنی دیر تک سینے پر دبا کر رکھتی کہ گوشت جل کر انگارے بن جاتے۔ ان کے جسم پر زخم اتنے گہرے ہو گئے کہ جب کبھی وہ کمر دکھاتے تو گویا زمین پر داغ کا نقش بن جاتا، لیکن ان کے لبوں سے ایک آہ تک نہ نکلی۔ وہ صرف یہی کہتے رہتے، احدن احدن، میرا رب ایک ہے۔ حضرت خباب کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد: ایک دن وہ انتہائی زخمی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ خباب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خون، چہرے پر زخموں کے نشانات اور دل میں صبر کا سمندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک شخص کو زمین میں گاڑ دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے جسم کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتا۔ اللہ کی قسم، یہ دین غالب آ کر رہے گا، حتیٰ کہ ایک سوار سنا سے ہجر موت تک سفر کرے، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو خباب۔ یہ الفاظ خباب کے لیے تسلی کا مرہم بن گئے اور چپ چاپ لوٹ گئے اور پھر کبھی ظلم کی شدت پر شکوہ نہ کیا۔ ایمان کی مضبوطی: ایک وقت آیا کہ اسلام غالب ہوا اور مکہ فتح ہوا۔ وہی خباب جنہیں کبھی غلام سمجھ کر آگ میں جلایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں شامل تھے۔ ان کی عزت اس قدر بڑھی کہ بڑے بڑے سردار بھی ان کے سامنے مؤدب بیٹھتے۔ ایک دن کسی نے ان سے ان کے زخم دیکھنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اپنی کمر دکھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ گوشت کی جگہ جلے ہوئے زخموں کے نشانات اب تک نمایاں تھے۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نکلے۔ خباب مسکرا کر بولے، یہ نشان میرے ایمان کی قیمت ہے۔ اگر دنیا دوبارہ بھی ملے تو میں یہی سودا کروں گا۔ وفات اور آخری وقت: حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں کیا نصیب ہوا؟ ان کی وفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کے ارد گرد ان کے شاگرد بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں ذلیل نہیں کیا۔ ہم نے ایمان کے لیے آگ دیکھی، تلوار دیکھی، مگر اپنا رب نہیں چھوڑا۔ اب مجھے امید ہے کہ جنت کے دروازے میرے لیے کھل رہے ہیں۔ پھر انہیں مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ چہرہ جو کبھی آگ میں جلایا گیا تھا اب نور میں ڈوب گیا۔ سبق: ایمان وہ دولت ہے جو دنیا کی تمام دولت سے قیمتی ہے۔ مصیبتوں میں صبر اصل شجاعت ہے۔ جب اللہ پر یقین پختہ ہو تو آگ بھی ٹھنڈی لگتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سبق آموز کہانی اور یہ اسلامی واقعہ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔